خداوند کی راہ تیار کرنی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اس بات کی منادی کرتا ہے جنگلوں میں جا کر، بیابانوں میں جا کر، اور ایک منادی ہے اس کی کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ میرے عزیزو، ایڈوینٹ سنڈے میں عام طور پر اسی موضوع پر مختلف پاسٹر میسج دیتے ہیں، اور ایڈوینٹ سنڈے تیاری کا سنڈے ہوتا ہے۔ آمد ثانی سے پہلے کی تیاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس لیے پیش کرتے ہیں کہ خداوند کی راہ تیار کریں، اس کے راستے سیدھے بنائیں، اور ہر ایک گھاٹی جو ہے وہ بھر دی جائے، راستہ ہموار بن جائے۔ اور گھاٹی بھرنے سے مراد کہ آپ کے اندر کی ہر خامی جو آپ کو یسوع مسیح سے دور لے کر جا سکتی ہے، اس کو دور کیا جائے، اور زندگی میں صرف اور صرف یسوع مسیح کو جگہ دی جائے۔ اور یسوع کیا ہے؟ گاڈ از لو، گاڈ از لو ہے، تو یسوع کیا ہے؟ لو ہے نا۔ تو اندر، میرے اندر اور آپ کے اندر کیا ہے؟ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، یسوع مسیح کو زندگی میں آنے کی دعوت دے دیتے ہیں، تو یسوع زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو پھر زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ لو آ جاتا ہے۔ اگر لو زندگی میں موجود ہے تو باہر جا کر ہم کیا کریں؟ لو کو کہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ باہر لو کرنا، باہر جا کر برا نہیں منانا، باہر جا کر ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھا، دیکھنی اس نے کتنی اچھی قمیض پہنے ہوئی تھی، کتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا، میں فلاں کے گھر گئی تھی، اس نے تو ٹی وی لیا ہوا تھا، اس نے فریج، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ بہن میری، اس نے ٹی وی لے لیا، اس نے فریج لے لیا، اس نے اچھے کپڑے لے لیے، آپ نے کیا لے لیا؟ بلڈ پریشر، شوگر اور بیماریاں لے لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیلس میرے اندر آ گیا، اور لفظ دور چلا گیا، اور بیماریوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور ہم نے خداوند کی راہ تیار کرنے کی بجائے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا، اور پھر لفظ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ لیکن چرچ میں تو ہم نے لفظ کو قبول کیا، چرچ میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ خداوند میری زندگی میں آ جا، اور مجھے ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ تو یسوع کیسا انسان ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ یسوع کیسا انسان ہے؟ وہ کامل انسان تھا۔ پھر اس کے اندر ترس پایا جاتا تھا، وہ دیکھتا تھا، ترس کھاتا تھا، بھوکوں کو دیکھتا تھا، ان کے لیے روٹی کا انتظام کرتا تھا۔ اندھا پکارتا ہے، اس کے پاس جا کر کہتا ہے ہاں تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہی کہ میں دیکھ سکوں۔ آج خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی یا وہ راستہ یہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند کی راہ ہم نے تیار کرنی ہے، اس کے راستے سیدھے بنانے ہیں، ہر ایک گھاٹی بھر دینی ہے، ہر ایک زندگی کی خامی زندگی سے نکال کر لو انٹرنل لائف میں لے کر، جب لو انٹرنل لائف میں آ جائے گا
تو آپ خداوند کے راستوں کے لیے اپنی جان دے دیں. پھر انسان سے نفرت نہیں بلکہ انسان سے پیار کریں گے جیسے خداوند کرتا تھا. وہ کوڑیوں کے پاس جاتا اور ان کے کوڑ صاف ہو جاتے. وہ اندھوں کے پاس جاتا اور وہ دیکھنا شروع کر دیتے. وہ مردوں کے پاس جاتا اور مردے اٹھ بیٹھتے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے جانے سے پہلے خدا نے کہا میں اپنا اختیار تجھے دیے دیتا ہوں. اگر وہ لفظ ہے وہ اپنا اختیار مجھے دے دیتا ہے تو پھر وہ طرز کہاں گیا؟ پھر ہم کیوں اندھوں کے پاس نہیں جاتے؟ پھر ہم کیوں لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے؟ کیوں ہم پریشان رہتے ہیں؟ کیوں بیماریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ کیونکہ زندگی میں لفظ موجود نہیں. شاید نام کا ایک گندا راہ کے کنارے میں بیٹھا بھیک مانگ رہا. یسوع جا رہا. جاتے جاتے اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں شور کیوں ہوا ہے؟ بھیڑ کے ساتھ وہ گزر رہا ہے. اور بھیڑ سے کسی سے اندھے نے پوچھا کیوں شور ہو رہا ہے؟ یہاں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا یسوع ناصری جا رہا ہے. آج یسوع ناصری آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. آپ کے درمیان موجود ہے. اور اندر نے کیا کہا؟ جیسے ہی سنا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے بڑی زور سے چلایا. چلاتے ہی اس نے الفاظ کہے یسوع. بولے آپ یسوع میری زندگی میں آ جا, میرے پاس آ جا. وہ اندھے کی آواز سن کر اس کے پاس جاتا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا یہی کہ میں دیکھ سکوں. جب اس نے دیکھنا شروع کیا تو اس نے کیا کیا؟ خوشی سے للکارنا شروع کر دیا. خوشی سے آوازیں دینی شروع کر دی اور خوشی سے کہا کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا. خدا نے کہا کہ نہیں, تو واپس چلا جا, اپنے عزیزوں کو بتا دے کیا ہوا ہے. لیکن وہیں ایک اور کام ہوا تھا جو میں اور آپ بھول جاتے ہیں. ایک اور بڑا کام ہوا تھا اندھے کی زندگی میں. ایک اور بڑا کام ہوا تھا. یہاں وہ بیٹھا تھا, اس جگہ پر ایک کام ہوا تھا. وہ پتہ کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنا کپڑا وہیں چھوڑ دیا تھا, اپنا پیسہ وہیں چھوڑ دیا تھا. اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یسوع کو پکارتے ہیں, یسوع کو زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں, لیکن جاتے ہوئے اس کپڑے کو اٹھاتے ہیں, جھاڑتے ہیں اور اسی پرانی انسانیت کو پہن کر پھر چرچ سے نکلتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. جب ہم نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں تو پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو سب نہیں ہوگی. جب نہیں ہو گئی تو وہ پرانی زندگی بھی نہیں ہو گئی, وہ پرانی باتیں بھی نہیں ہوگی, کیونکہ لو انٹرنل لائف میں ہے, لو میری اور آپ کی زندگی میں ہے, اور لو نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. لو نے کیا کیا ہے؟ اپنا کام شروع کر دیا. اب اس بندے نے خداوند کا شکر ادا کیا. اس بندے نے خداوند کا شکر ادا کیا. اگر آپ تسلونیکیوں کے نام پولس رسول کا خط دیکھیں تو اس کا
5واں باب ہے، پہلا خط ہے 5واں باب ہے، اور اس کی میں چاہوں گا کہ کوئی بھی پڑھے ذرا 16ویں آیت 16ویں آیت۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کیا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع نے تمہارے پاپوں کو رکھ ایک بار دیا ہے۔ آج کون سا دن منا رہے ہیں؟ شکر گزاری کا، تھینک گیونگ کا۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ تو کیسے ہم ہر وقت خوش رہ سکتے ہیں؟ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ہر وقت خوش رہنا، میں سمجھتا ہوں اگر آپ ٹی وی دیکھ لیں، اپنے گھر کے حالات دیکھ لیں، کام نہ ملے، تو پھر آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اخبارات کو پڑھیں، مایوسی ہے ہر طرف، تو ہر وقت خوش کیسے رہنا ہے؟ پھر بلا داغا دعا کرنی ہے۔ کیسے آپ بلا داغا دعا کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا؟ سوری میری عادت ہے تھوڑا سا میں کلیسیا کو انوار رکھتا ہوں ساتھ۔ کیسے ہم ہر وقت خوش رہ سکتے ہیں اور کیسے ہم ہر وقت دعا کر سکتے ہیں؟ مسیح میں ہم خوش رہ سکتے ہیں، اور اس کی تابع داری کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بس شکر کریں، اس کی تابع داری شکر کریں اور اس کی تابع داری کریں محبت کے ساتھ۔ محبت کے ساتھ۔ مسیح کی محبت سے کون سی چیز مجھے نجات کر سکتی ہے؟ اگر میں اس کے ساتھ محبت ہے تو پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جی، جب مسیح کے ساتھ محبت ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ گاڈ از لو۔ جب خدا آپ کی زندگی میں موجود ہے تو پھر پریشانی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اگر لو انٹرنل لائف میں ہے، اگر خدا آپ کی زندگی میں ہے تو پھر ہر وقت خوش رہ سکتے ہیں، ہر وقت دعا کر سکتے ہیں۔ میری بہن بیٹی نے بڑی خوبصورت طریقے سے جب وہ لیڈ کر رہی تھی تو اس نے ایک بات کہی کہ کیوں نہ ہم اپنے والدین کے لیے خداوند کا شکر کریں، کیوں نہ ہم اپنے عزیزوں کے لیے خداوند کا شکر کریں۔ تو کیا آپ نے کبھی اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کیا ہے کہ خداوند میرے ساتھ؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس خدا نہیں ہے؟ ایک اور بات، کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے ذہن کام نہیں کرتے؟ تو پھر خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں اچھا ذہن دیا ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ تو خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند نے مجھے آنکھ دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے؟ تو آپ کو کس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ کیا ہم پرستش کر سکتے ہیں؟ ہم بول سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اگر آپ باہر نکلیں تو جن کے پاس کمپلیٹ باڈی کے اعضاء نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے، کسی کے پاس اور بیماریاں ہیں، لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو سب کچھ دیا ہے، اس لیے کہ گاڈ از لو۔ اگر گاڈ از لو ہے تو جب خدا میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہے تو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرے عزیزوں، وہ تو ہماری فکر کرتا ہے، وہ تو ہمیں پہچانتا ہے، وہ تو ایسا باپ ہے جس نے میرے اور آپ کا نام اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، اور اس کی نگاہ دنیا کی انتہا تک گھومتی ہے۔
لیکن یاد رکھیں نگاہ جب کسی پر اس کی ٹھہر جاتی ہے تو وہ خدا میں موجود ہوتا ہے اور خدا اسے اپنے لیے چن لیتا ہے، پھر دنیا کی تمام برکتیں اس کے حوالے کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی ساری چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی۔ اگر آپ اس کی بادشاہی میں آ جائیں تو دنیا کی چیزیں انعام میں کوئی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں، انعام میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں آپ کو انعام میں مل جائیں اور آپ کے اندر لو ہو، آپ کے اندر خدا موجود رہے؟ آپ چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو آپ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو۔ خدا آپ کی زندگی میں ایک کام کرنے والا ہے، صرف چند منٹوں میں، چند لمحوں میں خدا آپ کے خیال کو، آپ کے ارادے کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی بیماری کو بدل دینے والا ہے۔ 38 برس انتظار کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور چلتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ آج یہ وقت ہے کہ آج اپنی بیماری کو چھوڑے اور چلتے ہوئے خدا کے گھر سے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں سے نکلے اور کہیں کہ یسوع یہاں موجود ہے۔ تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کریں، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ چند لمحوں میں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک واقعہ وقوع پذیر ہوگا۔ خدا آپ کی زندگی میں آئے گا اور وہ آپ کو ایسا انسان بنائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بنے۔ میرے پیچھے چند الفاظ بولیں۔ خداوند یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے، آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا ہے۔ میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ میری زندگی میں آ اور اس کا کنٹرول سنبھال۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ایسا کرنے میں قادر ہے۔ یسوع کے نام سے آمین۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی